ہو گئے. ٹھیک. اچھا یہ کہتے ہیں کہ مومن نہیں میں سمجھتا لیکن مسلمان میں سمجھتا ہوں، حالانکہ میں نے سوال مومن کے بارے میں کیا ہی نہیں، میں نے صرف مسلمان کے بارے میں کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر مسلمان خود کو کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ میرے سامنے انوار خلافت کھلا ہوا ہے، 148 صفحہ ہے 3 جلد کا. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. اب آپ اس فرض سے سبق دوش ہو گئے ہیں، بس اتنا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو، ایک سیکنڈ میں کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں، یہ نہ کوئی کہہ دے کہ نہیں پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے آگے. نہیں ایک سیکنڈ ہولڈ رکھ. مجھے ذرا بڑی اسکرین پہ اگر کر دیں گے تو میں ان کے سامنے رکھ دوں گا، یہ نہ کہیں کہ میں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا بلیو ہے آپ پہ، اپنے پاس سے کوئی گپ گڑ کے سنا دی ہے. لو جی، یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ دیکھیں کیا لکھا، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. کیا نہ سمجھیں؟ ہم غیر احمدیوں کو. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں بتاتا ہوں بھائی، سارے نہ بولیں، ایک بندہ آپ میں سے ہے نا وہ بات کرنے لگے نا. کتاب کا حوالہ دے دیں جی. کتاب یہ لکھی ہوئی ہے جی، انوار العلوم جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 148 ہے، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے 148 صفحہ. یہ انوار العلوم کی 3 جلد ہے. یہ اس کے 148 صفحے پہ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لو جی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان. تھوڑا سا پڑھ لیں، 2-3 لائنیں اور. ہم آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. بھائی سارے نہ بولیں، یا تو پھر آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے تو آپ ساتوں کے ساتوں مائک کھول لیں. سوال میرا صرف اتنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں جواب سن لیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مسلمان ان کو نہ سمجھیں غیر احمدیوں کو. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں. کیا آپ اس فرض سے، سوال یہ ہے کہ آپ اس فرض سے سبق دوش ہو گئے ہیں؟ جی جواب دیتا ہوں. یہ جو فرض سامنے لکھا ہوا ہے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میوٹ لگا لیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ تحریر میری نظر سے نہیں گزری تھی. آپ غیر مسلم ہیں. آپ غیر مسلم ہیں، یہ تحریر میری نظر نہیں گزری. ہم سب غیر مسلم ہیں نا. آپ غیر مسلم ہیں، سب کا نہیں مجھے پتا. آپ غیر مسلم ہیں. میں عامر صرف یا باقی بھی؟ مجھے نہیں پتا، ابھی تو عامر سے بات ہو رہی ہے، میں تو عامر کی بات کروں. یہ عامر کا نام لکھا ہوا ہے. غیر احمدی ہے نا آپ غیر احمدی اپنے وہ غیر تو احمدی غیر احمدی جتنے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. آپ غیر احمدی مانتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم سارے غیر احمدی ہیں نا. آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں نا. ہاں تو آپ غیر مسلم ہیں. یہ جتنے بھی غیر احمدی یہ سب غیر مسلم ہیں. جتنے غیر احمدی جن کا ذکر ہے وہ سارے غیر مسلم ہیں. حسینی صاحب آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی ہیں. نہیں ایسے نہ کریں حسینی صاحب. حسینی صاحب آپ غیر احمدی ہیں تو حسینی صاحب غیر مسلم ہیں کہ مسلم ہیں؟ جی مولا عباس صاحب سن لینا، میں بتاتا ہوں. یہ احمدی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں. میں بھی غیر احمدی ہوں. یہ سب غیر احمدی ہیں، یہ سارے غیر مسلم ہیں. بات سنیں عامر صاحب، آپ کو احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو بھائی نماز کا نہیں سوال. کوئی نہیں، ٹھیک ہی چل رہا ہے، کوئی رولا تو نہیں پیا حسین صاحب؟ جی کوئی رولا تو نہیں. السلام علیکم صاحب، کشمیر صاحب. جی وعلیکم السلام. میں کہ تانوں اسی ڈھونڈ رہے، علامہ صاحب پوچھ رہے بھئی وہ سناؤ آخری والا حصہ. جی میں تھلے بندے نہیں میں اصل تو کٹ کے تو سنا دیتا ہوں. جی اچھا، میں علامہ صاحب ایک چیز پیش کر رہے تھے. کشمیری صاحب، میں نے آج ایک آپ کو ویڈیو ٹیگ کی ہے، ٹھیک ہے، آج کی جمعے کو تو فرائیڈے کی 1 آور اگو. میری بات مجھے ہونے دینے. براڑ لگی ہوئی ہے، 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں تو بات سن کے نا میں اتنا حیران ہو گیا کہ میں نے یہ کبھی آج تک بات سنی نہیں ہے. حضرت امام حسین کو مسلمان ہی ثابت نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تھے. وہ آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہے. یہ کون ہے لوگ؟ وہ ریکارڈنگ سنیں، میرے طرح زمین نکل گئی ہے. وہ حرام کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ حرام زیادہ ہے جو سیدنا حسین کی کسی قسم کی بھی گستاخی اور توہین کرتا ہے. میں نے ریکارڈنگ کی ہے. بھائی کی ریکارڈنگ تو لاؤ نا. میں کب کہہ رہا ہوں
جو کشمیری صاحب بھی دیکھ کے جو نا بھی نبی کے نواسے صاحب، کی گستاخی کشمیری کرتا صاحب، ہے آپ بھی میرے میں پیچھے تو لگ کے کہہ حیران دیں ہو گیا، ہاں اب نماز پڑھیں گے اس بندے کے پیچھے؟ اور میں کہہ رہا ہوں آپ میرے پیچھے لگ کے کہہ دو آپ کہ اس بندے حرام کے زادہ ہے جو پیچھے سیدنا آپ حسین اس کی بندے گستاخی کے کرتا پیچھے ہے آپ اس بندے کے پیچھے چلو نماز گل پڑھیں ختم گے؟ ہوگی جڑی گل پہ کرتے سی وہ فیصلہ یہ کر جو دیں باتیں یہ جو باتیں آپ جذباتی کرتے ہیں ادھر آ کے اچھا بھائی یہ لڑانا بات چاہتے ہیں وہ نا، تو جو کر رہے تھے پہلے وہ تو کر لینا یہ جو ٹھیک ہو گیا وہ تو statement کلیئر ہو آپ گیا لا کے دیتے ہو نا، جو آپ سیدنا statement اس حسین طرح کا کے آ کے، دشمن لعنتی ہے حرامی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ لڑانا چاہتے ہیں، آپ کل کے بڑے زخمی وہ ہیں، بھائی مجھے کوئی نہیں سب کو لڑانا پتا ہے۔ چاہتا آپ اس کا مجھے جواب دے دیں کہ کشمیری ہم صاحب غیر اہلی مسلمان ہیں کہ غیر ایرانی کشمیری ٹی صاحب وی وہ نے ویڈیو فتوا دیکھنی ہے۔ سنایا ہے کوئی او خاص بھائی سمجھتا جی سنایا کشمیری ہے۔ صاحب جی کشمیری صاحب ایرانی ٹی وی نے حضور کے خطبے کا کچھ ہاں حصہ جی سنایا پچھلے ہفتے کا ہاں جو جی سنایا انہوں نے بالکل کیڑے ٹی وی تے چلے خطبہ یوٹیوب پہ نہیں مجھے مل رہا کوئی یعنی لنک اگر نیوز پیپر دکھایا گیا ہے، کیڑے نیوز ران پیپر دے چینل تے چلے جی انہاں دا خطبہ یار پوچھ رہا ہوں مجھے یعنی نہیں نیوز پتا انہوں نے دکھایا ایسی گیا بات ہے۔ کی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں نہیں اتنے دیاں خبراں چ آیا ہے، وہ کسی نے کلپ بھیجا ہے بالکل کیڑا چینل ہے کشمیری کیڑا بھائی چینل ویڈیو ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ کشمیری صاحب وہ ویڈیو ਬਾਹਰ دیکھیں ਲੋਕੀ بعد میں ਜਿਹੜੇ بات ਨਾ اچھا جڑی گل پہ کرنے پہلے ہیں تے گل مکا لئیے ایسے اوئے آپ فساد پھڑنے پر آ جاتے ہو کشمیری یہاں پہ بھائی کہ وہ یہ کہتے ہیں جی۔ وہ یہ اور کہتے جڑی ہیں۔ گل پہ ایسے کرنے ہیں میں کہے تے عجیب نبڑ گئی ہے نا عقیدے کی بات کرو، عقیدہ بتاؤ۔ غیر احمدی غیر مسلم نے نا عجیب باتیں آ گئے یہاں پہ غیر احمدی میں کہا غیر مسلم نے نا ਜਿਹੜੇ حضرت اختر مرزا غلام ہمیں احمد جو قادیانی تعلیم ہے، علیہ ہمارا یہ عقیدہ آپ غیر بیان کریں گے، مسلم ہے دعا پہ کر دے سن ہمارا عقیدہ آپ بیان کریں گے، ہمارا عقیدہ بالکل آپ بیان آپ کے کریں گے۔ مطابق باقی سارے مسلمان غیر میں مسلم کیا تواڈے خلیفہ صاحب غیر مسلم ہے دعا پہ کر دے سن بڑے میں آپ عبد کو الوہاب صاحب مسلمان واٹر سن ایک سیکنڈ یار یہ تو واٹر بڑا ایک کام سیکنڈ شروع ہو واٹر گیا ایک سیکنڈ میں ان کو نا وہ ہمارا یہ فرض لنک ہے دیتا ہوں، دیکھیں میں جا کے لنک دیتا ہوں، جا کے ان کو بولیں کہ آپ کیا ہمارا یہ باتیں کر فرض رہے ہے ہو، ہمارا یہ فرض ہے نبی کے نواسے کے بارے میں آپ کیا اور باتیں کر بھائی رہے ہو، وہ میں آپ کو حرامی لنک ہے جو بھیجتا ہوں، نبی کے جائیں نواسے کے بارے میں بکواس کر کے مرا ہے یا کر رہا ہے زندہ یہ جا میں آپ کو لنک دیتا ہوں، بات جا کو کے بات حرامی کریں میں ان سے، سمجھتا ہوں یار لنک آپ بھیجنے جا کی کے کیا ان سے ضرورت بات کریں نا، اگر تو آپ کو میں نے اتنا کب اسلام سے کہا پیار ہے نا، اگر آپ کو اتنا اسلام سے پیار ہے میں او لنک دیتا ہوں، جا بھائی کے بات کریں ان میں سے۔ تو مجھے اس سے کیا میرا اس پتہ کے نہیں ساتھ کیا جیب کا رشتہ باتیں ہے کرتے ہیں، پھر اس آپ حرام نفرت زادے کے پھیلانے ساتھ آتے میرا ہیں، کیا رشتہ ہے جو سیدنا نفرت حسین پھیلانے کے آتے بارے ہیں میں آپ یہ ہمیشہ۔ بکواس کرتا ہے ایک جو بات کہتا ہے کہ سیدنا حسین نامراد مر گیا آپ ہمیشہ اسلام کے ساتھ میرا کیا نفرت لینا پھیلانے دینا آتے ہیں، ہمیشہ نفرت پھیلانے آتے ہیں یہاں پہ۔ جو حضرت حسین کو عقیدے کی کہتا ہے بات کہ وہ کریں، نامراد مر عقیدے کی گیا بات کریں، میرا اس کے ساتھ آپ کیا رشتہ عقیدے کی ناتا بات یار کریں، جی میں آپ اس نے کو ایسے لڑنا ہی ہے، لانتی سمجھتا ہوں ہمیں جس پتہ طرح ہے کا آپ نے سمجھتا لڑنا ہے، آپ نے لڑنا ہے، آپ کو بول لڑن کون آپ لگی ہے آپ نے لڑنا ہے، وہ بھائی آپ لڑنے کوئی آئے نہیں لڑ ہیں۔ رہا وہ کوئی نہیں لڑ رہا نبی کے نواسے کی عزت کی خاطر ایک بات کر رہے ہیں یہ جی نبی کے جب نواسے آپ کو کہتا ہے احمدی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو احمدی سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کلمہ گو کو، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر میں کہو کیا کافر کہو۔ کرنے والے یزیدیوں جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا نام ہے، کہ سیدنا حسین نامراد جو آپ کو مراد بتایا گیا ہے تو اس وہ کو اس بات لانتی پہ کہو نا مانتے میرے نہیں ساتھ مل ہیں، کے دونوں ساتھ نہیں مل کے بات کرنی، آپ عجیب ہر روتے ہوئے آپ میں کیا نفرت جڑا اڑاتے ہی نفرت مولا حسین نو کہندا ہے نامراد مر گیا مولا حسین کو کوئی نہیں نامراد کرتا، وہ ان کو بیان دیتے ہیں کہ جو کوئی نہیں کہتا، ہمیں جو جیڑا تعلیم دی انہوں گئی نے ہے نا، نامراد مرنے جو والا ہمیں کہندا تعلیم انہوں دی لانتی نو لانتی کہہ دیو ہم ہماری جو تعلیم ہے نا وہ آپ بتائیں گے، ہماری تعلیم آپ بتائیں گے، جو یہ میری ہم بات آپ سننا بتائیں گے ہماری تعلیم، ہمیں اب پتہ بات تو ہے، سن لو نا ہمیں پتہ ہے، ہمیں آپ نہ بتائیں، ہمیں سارا پتہ ہے، اندر پیٹا سامنے آ رہا ہے ہمیں پتہ پھر ہے، بھی ہمیں بٹھائی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اسلام سے پیار ہے نا تو جائے میں لکھ دیتا ہوں، جا کے بات کریں ان سے، جو وہ آپ کے بھائی نبی ہیں، کے نواسے کے بارے میں وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں، بھائی صاحب آپ جا کے بات جو کریں ان نبی کے کے ساتھ، نواسے کے بارے جا میں کے بات کریں ان کے ساتھ، ابھی دیتا ہوں، جو یزید کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ کو کیا کہیں گے، جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے ان کو کیا کرو گے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، بھیجو لعنت، جرت ہے تو بھیجو، پانی بھیجو جرت ہے تو پانی جرت تو نہیں پانی کا پینا ہے، پانی جب پی لے تو جو بندہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اس کو لعنت بھیجو، جو یزید 4000 علماء نے جس امام حسین قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، لعنت بھیجو ان کے اوپر، 4000 علماء نے جو فتویٰ دیا تھا، لعنت بھیجو ان کے اوپر، پتہ نہیں کیا عجیب باتیں کرتے ہو آگے۔ چلو لیا فتویٰ لیا تو میں لانت پہ جاؤں جنا مولا حسین دے قتل دا فتویٰ دیتا ہے میں جی جاؤ جا کے طریقے پڑھو، جا کے میں حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو، میں جا کے حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو، پتہ نہیں عجیب باتیں ہیں، ہر دن لڑنے آ جاتے ہو، ہر دن لڑنے آ جاتے ہو یہاں پہ، گل سننا جیڑی تو گل مذہب کی بات کرو، مذہب کی بات کرو، ثبوت تھوڑا جا سلو جاؤ تاکہ آسانی نال گفتگو ہو سکے۔ احمدیاں دے متعلق نماز پڑھن دے متعلق ایک رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے، یہ سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو عبادت سے روکا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں عید الفطر کے موقع پر جو کچھ ہوا، اس نے ایک بار پھر اس مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے۔ چند روز قبل ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں میڈیا کو آگاہ کیا گیا کہ عید الفطر کے دن پنجاب کے بعض مقامات پر احمدیوں کو عبادت سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ عبادت گاہیں خالی کروا لی گئیں اور عید کی نماز ادا کرنے سے بھی زبردستی روکا گیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ یہ سب کچھ یہ کہنے نے اے آئی دی رپورٹ ہے شاید، چلو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ذرا کسی مولا علی دے والے نہ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تھوڑی فرمائش کمال ہے۔ میں پیش کر رہا ہاں بھائی، مولا مادی جلدی آ تیرے دیدار دیے منشا، مولا مادی جلدی آ تیرے دیدار دیے منشا، کہ ہن تے تیری تک تک راہ ایکیاں تک گئیاں، ایکیاں تک گئیاں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی پذیر آئی، انتہائی اعلیٰ پذیر آئی۔ میں ممنون ہاں، پہلے شعر پیش کر رہا ہاں بھائی، تیری ایک جھلک ویکھن لئی ہر مومن بےتابے، تیری ایک جھلک ویکھن لئی ہر مومن بےتابے، تیری ایک جھلک ویکھن لئی ہر مومن بےتابے، مارا باگرو ہے انور تو بدہنولت نکابے، حسن دا چن ہن جلدی آ مٹے اے شوق دیالت دا، حسن دا چن ہن جلدی آ مٹے اے شوق دیالت دا، کہ لب لب تیرے نقشے پا ایکیاں تھک گئیاں، ایکیاں تھک گئیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر صاحب کل بھی آپ نے ایک منٹ ٹھہرو، تھوڑا جا رہ گیا۔ کہ دوسرے شعر میں ایک معنی خیز گل کیتی ہے، اس واسطے میں اس تو محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں بھائی شعر پڑھو۔ دور حقائق تو ہو گئے نے کچھ بندے نادانے، دور حقائق تو ہو گئے نے کچھ بندے نادانے، باغ حرم دی چھت دے اُتے دیوا آپ ادانے، باغ حرم دی چھت دے اُتے دیوا آپ ادانے، تے سب نو لگ جائے صاف پتا صحیح آدان تے کلمے دا، تے سب نو لگ جائے صاف پتا صحیح آدان تے کلمے دا، ایو ویکھن لئی جلوہ ایکیاں تک گئیاں، ایکیاں تک گئیاں۔ جی السلام علیکم حسین صاحب۔
وعلیکم السلام جی صاحب آپ نے خطبہ سنایا، اتنا اچھا خطبہ تھا، جی اور یہ پریکٹیکل ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے تو چیلنج کیا ہے کہ ہم نے 3 سال اہل تشیع کو اپنی مسجد دی، ہوں ایون اپنے سخت اختلافات ہونے کے باوجود بھی 3 سال. یہ ہمیں کوئی اگزامپل پیش کریں. 3 سال تک وہ ہمارے 400 سے زیادہ تعداد ہوتی تھی ان کی، ہم ان کی باہر سیکورٹی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور چائے وغیرہ کا بھی انتظام کرتے تھے کہ 3 سال محرموں کے دنوں میں وہ اپنی آ کے اور فریڈم کے ساتھ وہاں پہ باہر خدام کھڑے ہوتے تھے. ان کی کیا ڈیوٹی، سیکورٹی ان کی لجنا کی، ان کے مردوں کی، ان کے بچوں کی. ہم تو دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ تحریریں لا کے ایسی، اگر تحریریں لا رہی ہیں تو تحریریں تو بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں، حدیثیں جا کے پڑھو کیا کیا ہوا ہے. یہ جب کرنٹ دنیا میں رہ رہے ہو، کرنٹ دنیا میں محبت پھیلانی چاہیے، نہ کہ نفرت. بے شک. جزاک اللہ. اجازت ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ. جی بسم اللہ. ਕਰੰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਤਹਿਰੀਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਿਸਆਨ ਕਰ ਦੇਂਗਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. یہ کہتے ہیں کہ اسی اینے عرصے بعد اہل تشیع نو اپنی مسجد دیتی رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. تسی غیر احمدیوں نو مسلمان نہیں سمجھتے، گل ٹھیک ہے، یا اس فرض تو سبق دوش ہو گئے ہو. یہ پرانی تحریر ہے. ہن کرنٹ دنیا جو تسی غیر احمدیوں نو مسلمان سمجھتے ہو، اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی دی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی ہے کہ ان قریب یہ لوگ غیر احمدیوں مسلمان کون گے تمام فرقیاں. چلو اب بتاتا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس تحریر کو، ہم اس طرح نہیں سمجھتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے میں لکڑیاں لے کے ان کے گھر جلا دوں. یہ ایک غصے کا اظہار ہوتا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا. مگر ہمیں جب ہم یہ تحریر پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھنے نہیں آتے تھے ان کے لیے ایک سخت لہجہ ان کے دل میں آیا، ٹھیک ہے، مگر وہ عملی طور پہ سوال ہی نہیں پتہ ہوتا ایک کا کام کرتے. تو اس لیے جو آپ جس طرح آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا بات نہیں ہے. کسی بھی احمدی سے پوچھ لیں، یہ کسی بھی احمدی کا عقیدہ نہیں رہا کہ کیا نام ہے کلمہ گو والے کو ہم کافر کہیں، کسی کا نہیں رہا. آپ ہمیں تھوپتے ہیں ہمارے اوپر. یہ غلط بات ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے. اچھا جی، ان دونوں باتوں کا کوئی آپس میں میل جوڑ آپ کو دکھائی دیا ہے؟ کوئی ٹرین دے جڑے وہ کانٹے نکلے ملے نے، نظر آئے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں سے لوگ اٹھ کر باہر آ کے نماز مسجد میں نہیں پڑھتے اور گھر میں سوئے رہتے ہیں. اس بات میں اور اس بات میں کہ ہمارا یہ فرض ہے، دل نہیں چاہتا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو غیر مسلم قرار دے دوں. یہ نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. اور آپ کے بھائی نے بڑے کھلے دل سے، میں تو ان کو داد دیتا ہوں، کھلے دل سے اعتراف کیا کہ آج سے پہلے میرے علم میں یہ تحریر نہیں تھی. آج کے بعد، یہ ذرا میوٹ کریں واٹر صاحب، شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے. آج کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو، یعنی مجھے اور حسینی صاحب نے بھی کہا، غیر احمدی جتنے بھی غیر احمدی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو غیر مسلم کہوں گا. آپ ہمیں غیر مسلم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ پر فرض ہے. ہاں یہ کہہ دیں کہ ہم اس فرض کو نہیں مانتے، ہم اس فرض سے سبق دوش ہو گئے، ہم آپ کو مسلمان کہیں گے، ہم اس فرض کو ساقط سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، مسلمان ہمیں کہہ لیں. ورنہ کہنا بنتا نہیں نا. فرض ہے، جو فرض ہوتا ہے اس سے ساقط نہیں کیا جا سکتا. مجھے بھی عامر صاحب اگلی 2 لائنیں بھی پڑھ دیں، خود ہی جواب جن نے بھی کرنی، ایک ہی بندے نے کرنی، بات کر لو. ہاں جی، آگے وہ جو ہے 2 لائنوں میں اس کا جواب لکھا ہوا. سن لو جی اگلی لائن. ہاں جی سنو جی، سناؤ. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بس. ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور ہمیں مسلمان بھی نہ سمجھے نا، مسلمان بھی نہ. انہوں نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نے بالکل آپ کے پیچھے ایسے نماز نہیں پڑھنی جیسے ہم عیسائیوں کی عبادت میں شامل نہیں ہوتے. آپ لوگوں کے پیچھے نہیں ہم نے پڑھنی نماز.
ਮੈਂ تو ہمیں ਕਬ ਸਮਝ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆ ਹूं ਗਈ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। تو بس ختم ہو گئی گل. بھائی تو میں اس اور کو سوال جھگڑا کر بنانے کی کیا میں ضرورت ہے؟ سوال اور کر کیا رہا جھگڑا ہوں، بنانے؟ میں اب سوال کیا سوال ہے؟ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کا تو سوال ہی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان ہم نے نہیں سمجھنا، ہم پر فرض ہے. آپ مسلمان سمجھتے ہیں مجھے؟ بھائی جان پوری تحریر پڑھنی ہے اور اس سے اس کا مطلب نکالنا ہے. انہوں نے پہلے سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز مت پڑھیں. ہم دونوں کام نہیں یہ کرنے، ہے تحریر. مسلمان بھی نہیں سمجھنا، نماز بھی نہیں آپ پڑھنی. ہاں تو ہم نہیں پڑھتے، تو بس تو ختم ہو گئی بات. مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمان آپ کو اپنے جیسا مسلمان تو نہیں نہ سمجھتے. آپ یار، منکر ہیں جیسا حضرت جیسا مسیح. ویسا نہیں، جیسا ویسا نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہاں تو مسلمان آپ سمجھنا کامل ہی نہیں. مسلمان نہیں ہیں. آپ بھائی کامل کامل مسلمان نہیں کامل ہیں. نہیں کامل کی اور ناقص کی بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. ہاں آپ ہمیں جی، ہم آپ مسلمان کو سمجھتے ہیں مسلمان کہ نہیں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے. واٹر بھائی میں ایک بات کر لوں بس چھوٹی سی. موسیٰ بھائی کو بات کرنے ہم سب بھی لو اردو کرتے ہیں، ستواں موسیٰ بندہ بھائی اور عمر صاحب اور بات کیڑا کریں. جب بندہ ہم نے بھی ہو نماز پڑھنی ہوتی ہے. پیچھے اور کیڑا بندہ رہ عامر بھائی گیا. بات یہ ہے، عامر بھائی بات یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے جب تک وہ ہمیں کافر نہ کہے اور خود کافر نہ بن جائے. یہ تو حدیث بھی ہے نا، جو بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو کفر اس کے اوپر لوٹ کے آتا ہے. نہیں حضور غلط ہے. میں آپ کو حدیث پیش کر دوں گا، مجھے پہلے بات پوری کرنے دیں. یہ حدیث و ہزاری اور نام دوں گا میں. اچھا چلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. بات یہ ہے، میں صاف طور پر اعلان کرتا ہوں کہ مجھے کافر کہنا معمولی بات نہیں. جو مجھے کافر کہے گا اس سے پہلے خود کافر ہونا پڑے گا. جو مجھے بے ایمان اور گمراہ کہے گا اسے اپنی ہی خطا اور ذلت کا اقرار کرنا ہوگا. جو مجھے قرآن اور حدیث سے منحرف کا الزام دے گا اسے پہلے خود ان سے منحرف ہونے کا ہونا پڑے گا، کیونکہ میں قرآن و حدیث کی صداقت کی تصدیق کرتا ہوں، ان کے ذریعے تصدیق شدہ ہوں. میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں مہدی ہوں. میں کافر نہیں ہوں بلکہ میں مومنین میں سب سے مقدم ہوں. اللہ نے مجھے یہ وحی فرمائی ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سچ ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ خاموشی سے مجھے سنے. لیکن جو گستاخ اور بے ادب ہے اس کا علاج کیا؟ اللہ خود اسے نصیحت کرے گا. لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ اللہ کے واسطے اس معاملے پر غور کریں اور اپنے دوستوں کو نصیحت کریں کہ وہ مجھے فوراً انکار نہ کرے بلکہ ایمانداری اور انصاف سے غور کرے. اور دوسری بات یہ، میرے پاس آپ کے اتنے حوالہ جات موجود ہیں عامر بھائی، میں پڑھنا سٹارٹ کروں گا تو آپ پریشان ہو جائے گے. کافر آپ لوگ آپ تو ایک جتنا دوسرے کو. پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، پھر مجھے اتنا ٹائم دے دیں. میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی بات ختم ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک کی جو منٹ تحریر ہے نا. موسیٰ بھائی ایک منٹ ہے. بھائی جان کا صرف اور صرف یہ یار مقصد ایسے ہے نہ کریں، ایسے نہ کریں. ٹھہر ایک جو بندہ یار، بات کر لے پھر دوسرا ٹھہر جو یار، ٹھہر جو اتنی مانیٹرنگ یار موٹر بھائی بس ایک میں آخری بات ٹھہر کرنے جاؤں. دیں. اچھا میں ٹھہر جانا تو تسی سارے واری واری کر لو جس سے میرا نمبر آیا. موٹر بھائی ایک آخری بات کرنے دیں بس. اور یار ایک منٹ حضرت بھائی ہمیں بھی بات کر لینے کرنا دو. چاہتے ہیں نا. ایک منٹ ٹھہر جو. بات یہ ہے کہ عامر نذیر کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ احمدی کچھ خلیفہ ثانی کے خلاف بولیں، بس، اور کوئی مقصد نہیں. بالکل جس ایسے طرح ہی، بالکل یہ ایسے. اپنے اماموں اور اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھا کے وہ حدیث دیوار پہ ماریں گے، ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، ہم فلانے کو اٹھا کے ماریں گے. امام حسین کو یہ کہنے والا حرام زادہ ہے، تو ہمارے میں سے بھی کوئی بندہ اٹھے اور کوئی ایسی بات کرے اور پھر یہ جناب اس کے چسکے لیں. اس سے زیادہ میں ان کا کوئی خلیفہ مقصد ثانی نہیں. کا ہی. میری چال تو بچ جائے. اچھا میں اور خلیفہ تیری ثانی کا چال ہی تے جو ہے نا. بڑی آسان ہوتی ہے یار، تینوں تے 2 دن 4 تو اتنے آندا نہیں بھائی میرے. اچھا چلو تو بھائی موسیٰ میں بھائی. خلیفہ ثانی کا ہی جو ہے یہ وہ پڑھنے لگا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ لفظ کافر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو مقررہ حد سے تجاوز کر چکا ہو. جب کوئی شخص اسلام کو اپنا مذہب بناتا ہے اور قرآنی احکام تعلیمات کو اپنی رہنمائی کے لیے قبول کرتا ہے تو اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے. لیکن وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو انکار کرے تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں. ہم لفظ کافر کو اس معنوں میں نہیں لیتے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. جو شخص کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں؟ ہم اس لفظ کو یہ معنی دینے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے کہ اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا. ہمارے مطابق کفر کا مطلب اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار. صرف تمام اسلامی بنیادی عقائد پر ایمان رکھنے والا ہی حقیقی مسلمان ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں غیر مسلم ہے جن میں بے قصور کافر شامل ہے. اچھا میں اس میں جو ہے نا آپ کو ایک چھوٹی سی عامر بھائی وہ پڑھ دوں. جو نبی کو قبول نہیں کرتے چاہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں، جو نبی کو قبول نہیں کرتے چاہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا، انہیں کافر کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ سزا کے مستحق نہیں، کیونکہ ان کا انکار ان کی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا. تو میں آپ جس کا کوٹ پڑھے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، سمپل سی بات ہے. وہ کافر انہوں نے کن معنوں میں کہا ہے؟
اس کے بعد آپ تعویلات کرتے رہے، آپ تفصیلیں دیتے رہے، میں کیا نے فرق تو پڑتا ہے؟ اچھا بات آپ کی ختم ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو کافر کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. میں نے تو جو بات ان کی پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. اس کے بعد آپ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں. ایک تو ہمیں مسلمان کہتے ہیں، اوپر سے ہمارے لیے دعائیں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، جبکہ آپ پر فرض ہے یہ کہ آپ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. جہاں تک مرزا صاحب کی بات ہے، مرزا صاحب کی ہی بات کوٹ کر کے بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ جو حضرت صاحب کو نہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم کے ہیں. کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے. سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے. پھر فرماتے ہیں اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھے باوجود سینکڑوں نشانوں کے مفتی ٹھہراتا ہے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے نہ مومن ماننا ہے نہ مسلمان ماننا ہے. یہ مومن کا انکار ہے، وہ مسلمان کا انکار ہے. جو شخص مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مومن بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو صاف حکم دیا ہوا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ کا ہمیں مسلمان کہنے کی بات ہے نا، اس کا ایک نتیجہ نکال کر بشیر احمد ایم اے صاحب نے دیا ہے کہ جو مرزا صاحب نے بات لکھی تھی نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے سوال نمبر 6 سے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں، اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس تحریر سے بہت ساری باتیں حل ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. نہ صرف یہ اطلاع دی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ حکم دیا تھا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ. یہ مرزا صاحب کو خدا کی طرف سے حکم دیا ہے، بشیر احمد احمد صاحب بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم کو جماعت سے صرف اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. اب آپ کو تو نکالتا کوئی نہیں نا جماعت سے، آپ کے تو خلیفہ صاحب بھی ہمیں مسلمان کہتے ہیں. بہرحال تیسری بات یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے. غیر احمدیوں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ، مرزا صاحب کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے. چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے. پانچواں یہ کہ جو شخص مرزا صاحب کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے، خدا کی کھلے نشانوں سے منہ پھیرتا ہے. چھٹا یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو راست کا اختیار دیتا ہے، اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ انہوں نے مرزا صاحب کی تحریروں سے ہی نکالی ہیں کہ آپ ہمیں مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ مومن کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں. آپ ہمیں غیر مسلم کہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ہمیں مسلمان نہ سمجھیں. اس کے باوجود آپ کی دلیری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو آپ کے لیے دعائیں کرنی، ہم نے تو آپ کو مسلمان سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو مسلمان کہنا خبیث عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جی میں خیر لیٹسٹ گل نو مننا یا پرانی تے رہنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ عبداللہ ابی سلول جو تھا وہ مسلمان تھا؟ رسول اللہ نے اس کو کافر کہا تھا؟ عبداللہ ابی سلول جو تھا منافق مدینہ، جس کی نماز جنازہ پڑھی اور رسول اللہ نے اپنا کرتا دیا، عبداللہ بن ابی، ہاں جو بھی تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ کافر ہے؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو انہوں نے اس کو وہ کہا. جو مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے مرزا صاحب نے وہ کہا. مجھے سوال کا جواب دے دیں سیدھا کہ عبداللہ بن سلول جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی اس نے بکواس بھی کی اور قرآن کریم میں بھی وہ آ گئی بات.
پتہ ہے مجھے، کہ آج سب سے عزت پتہ ہے مجھے آپ نعوذ بات، باللہ، یا یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر کہا تھا؟ اگر نہیں کہا تھا تو کیا اس کا مومنین میں شمار ہے؟ یہ بتا دیں. نہیں کب کس نے کہا کہ وہ مومن ہے؟ تو کافر ہے وہ؟ ہاں کافر ہی ہوتے ہیں، منافق بھی کافر ہی ہوتے ہیں، تو کافر کہا رسول اللہ نے اس کو؟ منافق کافر ہی ہوتے ہیں بھائی جان۔ نہیں ہوتے نہیں ہیں. آپ کا فتویٰ اور میرا تو نہیں نا چلے گا. ہم بھائی تو نیم آپ اس کا نام لکھ کر تو نہیں بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی کافر ہے، نہیں کہا، نہیں کہا. شاباش. نہیں کہا، نہ صحابیوں نے کہا تو نہ تاریخ میں ایسی کوئی بات ہاں آئی ہے. ٹھیک ہے بات، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ کافر کو کلیئر لکھنا ہو کہ تو نام مسلم ہے. ہاں ہم نے کہنا ہے تجھے. وہ اپنے عملوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کون ہے. ہاں اس لیے کو لازمی نہیں ہے کہ ان کے منہ پہ کہا جائے کہ تم نان مسلم ہو، تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہو. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کافر کہنے کا، نان مسلم کا. آپ اپنے آپ کو روز ثابت کرتے ہو، تو اس لیے اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے. آپ مسلمان نہیں ہیں تو نہیں ہے، فیصلہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے، اور آپ اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کرتے ہو اپنے عملوں سے اور اپنی باتوں سے. اچھا بمباسٹک بھائی، عامر بھائی جو ہے نا وہ صرف کٹ پیس لے کے آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. میں حضرت مسیح السلام کا بتاتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے حقیقت الوحی میں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے میرے خلاف کفر کا فتویٰ تیار کرتے ہیں اور قریباً 200 مولوی اس پر اپنی مہر ثابت کرتے ہیں اور مجھے کافر قرار دیتے ہیں. ان فتووں میں اس قدر سخت دشمنی دکھائی گئی کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ لوگ کفر میں یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. انہوں نے ان فتووں کو پھیلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، نہ انہیں سلام کیا جائے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے کیونکہ یہ کافر ہے، اور نہ ہی انہیں مسجد میں داخل ہونے دیا جائے کیونکہ یہ مساجد کو ناپاک کر دے گی، بلکہ اگر یہ مساجد میں داخل ہو جائے تو ان مساجد کو دھویا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مال لوٹنا جائز ہے اور انہیں قتل کیا بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ آنے والے خونی مہدی کا انکار کرتے ہیں اور جہاد کا انکار کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مزید یہ کہ ان کا یہ جھوٹ بھی دیکھو کہ وہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے 20 کروڑ مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں کافر قرار دیا. یہ دوبارہ سنیے گا کہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے 20 کروڑ مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں کافر قرار دیا، حالانکہ ہم نے اس معاملے میں کوئی پہل نہیں کی. ان کی پہل نہیں تھی اس معاملے میں. ان کے علماء نے خود ہمارے خلاف ارتداد کے فتوے جاری کیے اور پنجاب اور ہندوستان میں یہ شور مچا دیا کہ یہ لوگ احمدی کافر ہے. ان فتووں کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ہم سے اس قدر نفرت کرنا شروع کر دی کہ وہ ہمیں ادب سے مخاطب کرنا بھی گناہ سمجھنے لگے. کیا کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کسی مزار کا متولی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان کے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے؟ وہ کوئی ایسی تحریر، اعلان یا رسالہ پیش کرے جو میری طرف سے ان کے فتووں سے پہلے شائع ہوا ہو، جس میں میں نے اپنے مخالف مسلمانوں کو کافر کہا ہو. ورنہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس قدر بددیانتی ہے کہ وہ خود ہمیں کافر قرار دیتے ہیں مگر ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. ہر سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی بددیانتی، جھوٹ اور حقائق کو چھپانا کس قدر تکلیف دہ ہے. اب جبکہ وہ ہمیں اپنے فتووں کے ذریعے کافر قرار دے چکے ہیں اور خود اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو یہ کفر اسی پر لوٹتا ہے، تو کیا یہ ہمارا حق نہ تھا کہ ہم بھی ان کو اپنے اقرار کے مطابق انہیں کافر کہے؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہے بڑا کلیئر کر بتا دیا کہ میں نے 20 کروڑ کو نہیں کہا ہوا، اور میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. بہت اعلیٰ. میں اس ڈیٹیل کو 100% ایسے ہی مانتا ہوں جس طرح آپ نے بیان کیا. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس ڈیٹیل کو میں یوں بیان کروں کہ جو کچھ ہمارے علماء نے کہا تھا اس پر ہم آج بھی قائم ہیں. جو کچھ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں یوں کہتے ہیں قبرستان میں وہ دفن بھی نہیں ہونے دیتے، یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہیں، سارا کچھ ہم کہتے ہیں. جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو مرزا صاحب نے کہا. آپ کیوں نہیں وہ کہتے؟ جواب میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے دین کا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا
وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ماتحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مرزا صاحب کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک ھم الکافرون حقا فرمایا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر، یا موسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا نبی پاک کا انکار، یا نبی پاک کو تو مان لیا وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کا انکار کر دیا. کسی کا بھی انکار کرنا ہے تو ایسا ہی ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو مان لیا بعض کا انکار کر دیا. ایسوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہ نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یا یہ کہہ دو یہ باتیں ساری غلط ہیں، ہم نے ایک نیا دین ہم نے نیا مذہب تیار کیا ہے، اس میں ہم آپ تمام فرقوں کو مسلمان مانیں گے، ہم بھی مسلمان آپ بھی مسلمان، لیکن ان باتوں کو ہم نہیں مانتے. آج کے خطبے کا ریئیکشن ہو گیا، مجھے لڑ گیا. ایک منٹ باری باری بات کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں، ضرور بات کر لیں. احمد رضی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو کفر کا فتویٰ ہے وہ مرزا صاحب نے پہل کی یا دوسرے علماء نے پہل کی؟ آپ لوگوں نے پہل کی. ایک منٹ بات آرام سے چلتے ہیں نا. وہ فتویٰ آپ لوگوں کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے نا؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلے وہی بات درست ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آگے علمی بحثیں چلتی ہیں، اس کی کا استدلال یا طویلات آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا جاتا ہے. جب آپ لوگوں کی طرف سے فتویٰ آ گیا، دوسرے علماء کی طرف سے فتویٰ آ گیا، تو پھر آپ کے نزدیک اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ جھوٹا ہے اور ہمارے نزدیک اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے. اس لیے کہ ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں. یار نذیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو نا آپ کی بات فضول ہے، آپ یہ بتائیں کہ احمد نذیر کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ جواب دو، یہ سوال جواب دیں آپ. میری بات اس نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، ہم نے پہل کی ہے، آپ کافر ہیں اور ابھی بھی مانتے ہیں. جو ہمارے علماء نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہی ہمارا آج فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی اور آپ کے لیے دعا گو ہیں؟ اس کا جواب میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے پہل کیا میرا مطلب ہے وہ کہانی آپ کیوں سنا رہے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہے اور ہم نے سنی ہوئی ہے. گڈی ٹور کے میاں والی نذیر صاحب ایک منٹ چپ کرو نا. یہ باتیں آپ کیوں ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو 10,000 دفعہ ہو رہی اس کو جواب دو کہ اس کو مسلمان کیوں کہتے ہو کہ مسلمان بھائیو ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں. وہ جواب ہے تو دو، اگر نہیں ہے تو کہانیاں میں سناؤ کس نے پہل کی تھی کس نے. وہ تو کہہ رہے ننگا کھڑے ہو گئے تمہارے سامنے کہ تم پہلے بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہو. اس نے انکار کیا، اس کے بڑوں نے جو ڈیسیژن لیا تھا ٹھیک لیا تھا، اس پہ تو وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو کوئی ایپل پالش نہیں کر رہا اس بات کو کہ نہیں جی پہلے ہم نے کیونکہ چنیچے میں کیا تھا ابھی تم بہتر ہو گئے ہو، ٹائم بدل گیا. بلکہ انہوں نے تو سب سے بڑا فیصلہ اور اس کو انہانس کیا کہ پارلیمنٹ میں تمہیں کافر قرار دے دیا اور تمہاری نمازیں بند کر دی اور تمہیں کہا کہ اپنی شکلیں بھی بدلو. مائک نیڑے کرو، بڑی پیاری گل کر رہے ہو، مائک تھوڑا دور ہوگا. اپنی شکلیں بدلو، اپنا مذہب بدلو، اپنا نمازیں بدلو، اپنے قبرستان بدلو، اپنے منارے کہا کہ گرجے بناؤ، مسجد کو مسجد بناؤ. اس کا جواب ہے تمہارے پاس کہ تم پھر بھی اس کو مسلمان کہہ رہے ہو، دعا گو ہو. یہ سوال ہے.
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਤਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਚ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਤੀ ਨੇ। है नहीं, उन सवालों का जवाब नहीं तुम देते, वो जो तुमसे पूछ रहा है। ਕੱਲ ਨੂੰ कि मिर्जा साहब ने भी डिक्लेयर किया काफिरिज्म से शिव। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਓਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات اور کلمات طیبات۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرمعارف تقریر کی اور فرمایا یہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلاد یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کرنی منظور تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقف نہ ہوں، اور اس کے لیے ان کے ہاں علم تصویر میں بڑی بھاری ترقی کی گئی ہے۔ وہ کسی شخص کی تصویر اور اس کے خد و خال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راست بازی قوت خود سے کہاں تک ہے، اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی، جس کو ان لوگوں نے جو خواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں اس کو برے برے پیرایوں میں پیش کیا اور دنیا کو بہکایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی تھی۔ اگر یہ نفس تصویر کو ہی برا سمجھتے ہیں تو پھر کوئی سکہ اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ بہتر ہے کہ آنکھیں بھی نکلوا دیں، کیونکہ ان میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے۔ یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی طے میں نیت کا بھی دخل ہے۔ الاعمال بالنیات پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز ریاکاری کے لیے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستحسن قرار دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں بلکہ وبال جان ہے۔ تو کیا نماز بری تھی؟ دراصل اس کے بد استعمال نے اس نتیجے کو برا پیدا کیا۔ اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا تھی، جو اہل یورپ کے مذاق پر ہو سکتی تھی اس کو تصویر شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا اختراع ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ تصور شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ صالحین اور فانین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے، لیکن حفظ مراتب بھی ضروری ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنیں زندگی بس خدا کو خدا کی جگہ، رسول کو رسول کی جگہ سمجھو اور خدا کے کلام کے دستور عمل ٹھہرا لو۔ اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں کہ کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت 119۔ پر صادقوں اور فانی فی اللہ کی صحبت تو ضروری ہے، اور یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اسے ہی سب کو سمجھو، اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو،
بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کا حکم تو دیا ہے مگر تصور شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا. ایک صاحب نے عرض کیا جو تصور شیخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ کو خدا نہیں سمجھتے. حضور نے جواباً فرمایا مانا کہ وہ ایسا کہتے ہیں مگر بت پرستی تو شروع ہی تصور سے ہوتی ہے. بت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجے تک پہنچا ہے. پہلے تصور ہی ہوگا پھر یہ سمجھ لیا کہ تصور قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنا لیں اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بت بنانے شروع کر دیے اور ان کو تصاویر کا قائم مقام بنا لیا. آخر یہاں تک ترقی کی کہ ان کے روحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا. اب نرے پتھر ہی رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ ان کو درست کر لیتے ہیں اور پرمیشور کا حلول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے. اس منتر کا نام انہوں نے آوان رکھا ہے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے, میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو تو اس نے کہا کہ اس پر آوان لکھا ہوا ہے. مجھے اسے کراہت آئی, میں نے اسے کہا کہ تو مجھے دکھا. جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا اردت ان استخلفا فخلقت آدم. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے ردائے الہی کے نیچے ہوتا ہے. اسی لیے آدم کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی. اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں, اصول کو نہ سمجھا, کچھ کا کچھ بگاڑ کا بنا لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ شرک اور بت پرستی نے اس کی جگہ لے دی. ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لندن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے. غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے. چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کی پیدائش سے یہ ہوتی تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی. صرف اجرائے قلب کا مسئلہ بتا کر اس کے طریقے بتا دیے جاتے. مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا. ایک مسلمان اس کے پاس گیا اور اس کا قلب بھی یعنی دل بھی رام رام پر جاری ہو گیا. یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. رام خدا کا نام نہیں ہے. دیانند نے بھی اس پر گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا نام نہیں. قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لوگ جو حالات کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے. یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. الشعراء آیت 90. خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جائے اور ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب نہیں بلکہ قلب ہے یعنی کتا. خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاؤ اور اس کی حدود اور شرائع کی عظمت کرو. قرآن فنا نظری کی تعلیم دیتا ہے. میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کے صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار سراو تقوی پر نہیں ہے. ایک شخص من گمری یا ملتان کے ذریعے کا مجھے چیف کورٹ میں ملا کرتا تھا. اسے اجرائے قلب کی خوب مشق تھی. بس میرے نزدیک یہ کوئی قابل وقت بات نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقت نہیں دی. خدا تعالیٰ کا منشا اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا قد افلاح من زکاہا. سورہ شمس آیت 10. کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا. اسی طرح پر انسان کے سارے جوارے اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں. کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگڑتا نہیں مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو خواہ اس کے قلب سے یہ آواز آئی ہو وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دور نہیں ہو سکتی. روحانیت کی نشو و نما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ قلب جاری ہونے کے شوق کے لیے پھرتے ہیں انہوں نے سنت نبوی کی سخت توہین کی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں گزرا ہے؟ پھر غار ہرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا تھا. پھر آپ کے ساری زندگی میں کہیں اس عمل کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا. یہ تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا. قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اشد و حبا للہ کے مصداق بنو اور فتبعونی یحببکم اللہ پر عمل کرو اور ایسی فنائے تم پر آ جائے
کہ تبصر الہ تبصیرہ کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کر لو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانے سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے، اور یہی ناممکن ہے۔ بس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات سے بالکل الگ رہو اور وہ طریق اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں فلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کو بھی جس کی تعلیم دی، پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا، اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشا یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گمشدہ صداقتوں اور حقائق زندہ کرنے کے لیے قائم کیا، یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منتہا یہی ہوتا۔ مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو قلب سلیم چاہتا ہے۔ وہ محسنوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے، ان کا دل ہوتا ہے۔ کیا سارے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیلے ہیں جن کا اصلاح نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کھیل خدا سے بہت کام موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصے میں مضر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے تقوی اختیار کرو، سنت نبوی کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر ہے۔ عرض کیا گیا پھر صوفیوں کی کیا غلطی تھی؟ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا ان کو باوالا خدا کرو، معلوم نہیں انہوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت۔ بعض وقت لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو انتہائی حالت سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انہوں نے ابتدا میں یہ کہا ہو پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو، یا کسی اور ہی نے ان کی باتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیے ہوں۔ اسی طرح پر تو تورات اور انجیل میں تعریف ہو گئی، اسی طرح پر تو تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی۔ گزشتہ مشائخ ہے، اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیے، ان کا تو ذکر خیر چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو۔ عرض کیا گیا حق سے دم کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ مسیح پاک فرماتے ہیں ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب وعلیکم السلام۔ جی جی کیا بات ہے جی، کیا خوبصورت ایک اعلیٰ عظیم و شان شخص کی تحریر تو پڑھ کے اور انہوں نے بزرگاں نے سنایا جی۔ تہانوں بھی اللہ جزا دے تے پڑھن والےاں نوں بھی تے سمجھن والےاں نوں بھی۔ تے سنن والے نوں نہیں، سنن والے وہی سمجھن والے سنن والے نے نا، جڑے سنتے نے سمجھتے نے چنگیاں گلاں سمجھ سن کے تے او دے تے ہور طرح دے کمنٹ کردے نے، انہاں واسطے تے میں ہدایت دی دعا داں گا نا۔ ہن ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਨਾ ਆਪ ਆਖੇ ਅਸ਼ਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ؟ ਅਸ਼ਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਖੁਲਫਾ, ਇਹ ਕੁਫਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਘੇੜੀਆਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਰਵਾਨ ਬਿਨ ਹਕਮ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ? ਇਹ ਮਿਰਵਾਨ ਬਿਨ ਹਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੀ ਕਬਰ? ਪੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੀ ਕਬਰ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ, ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ?
ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ 135 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਤਵਾ। लेकिन तुसी कहते हो कि हम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ गो हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। जवाब दे मुझे 30 देखो ना, सेकंड जब जब का यूं खामोश हो अगर दोस्त मुझे 30 सेकंड अपनी राय के लिए। नहीं तो दुआ करना गलत बात है, दुआ पे कायम है तो गलत बात है दुआ करना। मुझे बात करने का मौका 30 सेकंड मिल सकता है? इजाजत ਤੁਸੀਂ 40 एक सेकंड मिनट पहले 30 सेकंड आप राणा साहब ले लें, फिर हम 30 सेकंड ले लेंगे। बात ये है अमर भाई, बात ये है, दो चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं आप, दो चीज़ों, जो एक है ना मजमूई तौर पे एक मुसलमान कौम के साथ खड़े होना, और क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो एक मुसलमान कौम की मुसीबत में उनके लिए दुआएं करना और मुसलमान कौम का सहारा बनना, उनके लिए करना, ये एक कौमी तौर पे बात है कि क्योंकि आम मुसलमान जो हैं, जो आम लोग हैं, वो हर कोई हमारे खिलाफ उस तरह नबर आजमा नहीं है। वो हर कोई की डिफरेंट सिचुएशन है, किसी को अकायद का नहीं पता या किसी तक पैगाम नहीं पहुंचा, ये है अलग बात। जो आप बात एक स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, उस पर सीधा सा मामला है कि अगर हम पे अब भी कोई फतवा लगाता है तो उस पर वो लौटता है उस लिहाज। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम बैठे बैठे हर वक्त हर किसी पर कुफर के फतवे लगाते हैं। 30 सेकंड अपना की ना अलामा साहब राणा साहब अलामा साहब राणा साहब ने फरमाया कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਯਾਰ ਔਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣੇ। अच्छा मैं मेरे 30 सेकंड रह गए ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਾਫਿਰ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਨਾ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ کہ دو شخصیات عظیم الشان شخصیات ਸੀਗੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੋ ਉਮਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ मैं दसना हूँ सैनी साहब थोड़ा मौका दे दें प्लीज। अच्छा, हक की बात करने जा रहे हैं, किसको मौका देना? 30 सेकंड किन्नू चाहिए हुसैनी साहब को कमेंट करो। हुसैनी साहब को दफा करो, बोलते ही रहते हैं यार, उन्होंने गल करने की जरूरत नहीं। गोली मारो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अभी वो हमारे हक की बात करेंगे, अभी जो देख लीजिएगा आप करें। नहीं हमारे हक की क्यों करेंगे? क्योंकि मरज़ई है, कादियानी है, वो काफिर ज़िंदीक है। भाई बात ये है, मैं ये अर्ज करने लगा था जब तक हुसैनी साहब आ जाते हैं, मैं ये अर्ज करने लगा था कि आपने ये कहा था कि जो फतवा है ना हमने आप पर जो कुफर का दिया, उससे हुआ ये कि नबी पाक के हदीस के मुताबिक वो फतवा हम पर आके पड़ गया। हमारा फतवा क्या है? हमारा फतवा ये है कि आप ईसाइयों और यहूदियों से भी बदतर हैं।
آپ کو بھی اگر آپ بھائی بات تو بھائی باقی سارے لوگوں نے میوٹ رکھا ہوا، آپ 3 لوگوں کی میں نے بات سنی، آپ نے میوٹ اچھا آپ کریں نا بات، میں نے آپ کو روکا تو ٹوکا تو نہیں نا؟ نہیں ٹوک رہے ہیں نا، ہنس بھی رہے ہیں اور مائک بھی میوٹ نہیں کر رہے بیچ میں. اچھا میں کر لیتا ہوں، کریں، سوری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فتویٰ ہم نے دیا وہی فتویٰ ہم پہ لوٹنا چاہیے نا. وہ فتویٰ یہ ہے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، آپ کافر ہیں، آپ کے قبر بھی نہیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ انہوں نے پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے، یہی فتویٰ ہم پہ پڑ گیا. اب آپ کی نظر میں ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہوں، ہم مسلمان ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہم کافر بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ابھی آپ کے خلیفہ صاحب نے کہا ہم پر فرض ہے کہ ان کو ہم مسلمان نہ سمجھیں. اس کے بعد آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں کر رہے ہیں جبکہ بھائی بات کر لینے تو چلو، آپ نے مائک پھر کھول لیا ہے. 3 لوگ اپنے یار، پھر مجھے کہو کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں نے یہ کہا کہ اگر دعائی کرنی تھی غیر مسلموں کے لیے تو یہود و نصارہ کے لیے کرو، وہ ہم سے بہتر ہیں، ہم تو یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. اس فتوے کے مطابق جو آپ نے فتویٰ ہم پر لوٹایا ہے، ہم نے آپ پر جو فتویٰ دیا وہ ہم پر یہ لوٹا کہ ہم عیسائیوں یہودیوں سے بدتر ہیں. تو آپ کو تو یہود و نصارہ کے لیے دعا کرنی، آپ ہمارے لیے دعا آپ کے خلیفہ صاحب کر رہے ہیں. میرا سوال اس وقت سے یہی ہے کہ انہوں نے آج خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعا کیوں کی ہے اور کیوں یہ کہا ہے ہم مسلمانوں کے اتفاق کے لیے، فتح کے لیے اور فلانی اور فلانی اور فلانی دعا کریں. مسلمانوں کو تو مسلمان ماننا ہی نہیں چاہیے. حکم تو یہ ہے، فرض تو یہ ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان ہی نہ مانو. آپ دعائیں کر رہے ہیں ان کی فتح کے لیے اور ان کی نہیں آپ مانتے ہیں، لیکن وہ مان کے گئے ہیں. کیا نام ہے ان کا، اٹوال صاحب، مولا عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے اس تحریر کا پہلے نہیں پتا تھا، آج کے بعد میں آپ کو مسلمان نہیں مانوں گا. جو بھی بندے دیانت دار ہیں، جن میں تھوڑا سا بھی تخم دیانت ہے، یہ جمیل صاحب ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات صحیح ہے کہ اگر وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو فتویٰ ان پہ لوٹا تھا، ہم ان کو کیوں مسلمان سمجھیں. موقع دے دیں. اپنے حسینی صاحب کی باری ہے، اس کے بعد آپ موقع لے لینا. یہ اپنے ساتھ غلط بیانی نہ کریں. لوگوں کو آپ مطلب دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو سچ ہے اس کو قبول کرنا ہے. سچ یہی ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے دعا کی نا، اسی طریقے سے ہمارے لیے کیسے حرام ہو گیا کہ دعا نہ کریں. ہدایت کی دعا کی نا رسول اللہ نے. ہاں جی، ہاں دعا کی کہ نہیں کی، دعا کرنے کا مسئلہ تھا نا. آپ کو تو دعا کرنے سے مسئلہ تھا نا. بھائی دعا کرنے سے مسئلہ تھا بھائی. آپ کو دعا ہدایت سے، اچھا یہ کدھر لکھا ہے کہ دعا ہدایت کی کر سکتے ہیں، دوسری دعا نہیں کر سکتے؟ سنت سے صرف یہی ثابت ہے. میں کہتا ہوں یہ کدھر لکھی ہے بات؟ رسول اللہ نے دعا کی ہے کہ ان کو فتح عطا کر مشرکین. میں کہتا ہوں کہ کدھر لکھی ہے بات کہ ایک طریقے کی دعا ہو سکتی ہے، دوسرے طریقے کی حرام ہو گئی ہے. بھائی جو تھوڑا سا یہ بھی تو بتایا نا. بتاتا ہوں ذرا. اگر آپ نے رسول اللہ کی مثال دینی ہے نا. اور دوسری بات، ایک منٹ، میرا جو ہے نا، مجھے اپنی ٹرن میں دینا، کیونکہ مجھے نہیں بولنے دیا تھا آپ نے. اچھا دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کافر ہے، تو پھر یہ کہتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ ہمیں کافر کہتے ہو تو ہم آپ کو کیا مسلمان کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. اس حدیث کے مطابق سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. بھائی سب کہتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہے، باقی یہ لوگ جو ہے نا 72 فی النار ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ ایک ہے اور باقی سب 72 ہے، فی النار ہے. کون سا احمدی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم ایک جماعت نہیں 72، ہم بھی سارے کے سارے رلا ملا ایک معاملہ ہے؟ کوئی نہیں ایسے کہتا. چلیں ٹھیک ہے، میوٹ کریں. اب میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ آپ کسی کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہدایت کی دعا اس کے لیے کرنا، اپنے لیے دعا، اپنے لیے مدد ہے. وہ ہدایت پہ آ جائے گا، آپ کا ساتھی بن جائے گا، آپ کا بازو بن جائے گا. جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، وہ نبی پاک کے دست و بازو بن گئے، طاقت آ گئی اسلام میں. تو یہ دعا تو قبول ہے، یہ تو اپنے لیے ہے کہ آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں، یہ اسلام پہ آ جائیں. یہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کی فتح کی دعا کرنا ہے، غیر مسلموں کی اتفاق اور اتحاد کی دعا کرنا؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یا اللہ ان کو اتفاق عطا کر، یا اللہ ان کو فتح عطا کر، یا اللہ ان کو آپس میں باہم متحد رکھ. یہ کہاں لکھی ہوئی ہے دعا؟ تو یہ بالکل یہ واقعی بہت اچھا سوال ہے. ابھی صاحب ہم اس کا جواب دیں کہ کدھر لکھا ہے.
नबी करीम ने कभी कहा था कि जंगे बदर पे गए तो कहा कि या अल्लाह अपना काफिरों को फतह दे दे? क्यों जी? इनको आपस में ये ना सवाल है ਤੁਹਾਡਾ आपस में सवाल इनको इत्तेफाक और इत्तेहाद अता कर मेरी बात सुने अमन नजीर साहब और जंगे उहद में गए थे ये दुआ की हो कि भी सारे दुआ करो साहबा कि जंगे उहद में फतह नसीब हो जाए उनको उनको पता हो जाए और उनको आपस में बाहमी हम फेम नहीं है, हम अपने आप को क्या समझते हैं, मुसलमान समझते हैं या गैर मुस्लिम समझते हैं? ये तो आप ही बताएंगे आप अपने आप को क्या समझते हैं आपकी नजर में हम क्या समझते हैं? आपकी नजर में यार आप पता हो आप जो है वही है हमारी नजर में हम पक्के ठक्के मुसलमान हैं, ठीक है? ठीक है तो ठीक है कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, सुन ले, अगर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उम्मत मुसलमा का तो हम डेफिनेटली हम उम्मत मुसलमा के साथ खड़े होंगे ना, हम उनके ज्यादा करीब है। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहना सारे जवाब बेहतरीन हो गए ने। उसे आने वाले हैं ना ये लोग। कौन है? जमील साहब मिर्जा साहब ने कहा ये बेशक मन्ने रसूल अल्लाह को, लेकिन किसी एक नबी का भी इनकार करें तो ये काफिर हैं, पक्के काफिर करना चाहिए। सिर्फ होमुल काफिरून हक्का, हाँ पक्के काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। हाँ आप लोग जो है इलामा साहब को ये बताएं का है कि उन्होंने फरमाया उम्मत एक बंदा रह गया जमील साहब, है बंदा सियाना है। हाँ जी जजा साहब तुसी सियाने पियानो, तुसी जवाब देना जरा। मुसलमान क्या उम्मत तो यहूदी हो चुकी है, तो आप मुसलमान कहाँ से ढूंढे हम? तो क्यों तो खलीफा साहब तो अगर यहूदी हो चुके हैं तो अपने खलीफा को क्यों नहीं समझाते? वो क्यों दुआएं करवाते हैं? दुआ तो काम नॉर्मल चीज है, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा ये नॉर्मल चीज है, दुआ सबके लिए करनी चाहिए। किसी से रोका तो नहीं ना, रोका तो नहीं हो रही है इनको, असल में सब बहुत है इनको ये तकलीफ होती है अमीरुल मोमिनीन ने क्यों मुसलमानों के लिए अमीरुल मोमिनीन ने क्यों करवाई है? आप जवाब दें क्यों करवाई है? दुआ पर मसला बन गया। अमरनीर तुम्हारे लिए दुआ नहीं है। नहीं ये हुजूर ने इसमें कोई नहीं कहा कि अमर नजीर तुम्हारे लिए मैं नहीं दुआ करता। वो दुखी अमर नजीर दुखी है कि दुआ क्यों की है, इसलिए तो मातम हुआ है ना। नहीं वो अमर नजीर हमारा खैर हुआ है। वो कहते हैं कि आप गैर इस्लाम से खारिज हो जाओगे अगर मेरे लिए दुआ करोगे, हमारे लिए मुसलमानों। नहीं हम इनके लिए नहीं दुआ कर। लो जी लामा साहब फैसला हो गया, हम आपके लिए दुआ नहीं करते। ठीक हो गया ना। कहना मेरा नाम कटवाओ अगले जुम्मे ना। एक मिनट यार जजा, एक मिनट खलो जा। खलीफा साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਢਾਓ ਚੁੱਲੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਬੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो कमेंट भी थोड़ी देर लिए म्यूट कर दो। और अपना कादम साहब कोई गल नहीं, उन्होंने अपना नबी जो नहीं और जिदा भी है ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ है। ਮੁਹੰਮਦ नहीं कह रहा, मुहम्मदी लिख रहा है, मुहम्मदी लिख रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई पता नहीं कौन है तो कौन नहीं। और जो भी है वो किसी खबीस का बच्चा है, लानती है, हरामजादा है, तो उन्होंने अपने प्यो की शनाख्त की। जजा साहब आपकी आईडी से शोर बहुत है। मैं सिर्फ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ हुसैन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। हुसैन साहब इजाजत है। ना हुसैन साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ, ਦੁਆ ਵਾਪਸੀ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं अब देखो अग्गां लगियां ने ना, ये सवाल तो अच्छा है, ਇਹਦਾ जवाब सानू लभना चाहिए कि अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम महदी भाई असूली जवाब ये है कि हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो हम उन लोगों की हिमायत करेंगे जो रसूल यार तुसी अपने आप ਨੂੰ पैगंबर समझो, मेरा की इतराज है? हम तो अपने हिसाब से दुआ करेंगे ना। और यार अपने हिसाब से अपने बात करो, मेरे बात क्यों करते हो? क्यों करते हो? ओदी वजह से देखो दी और आवाज की हो गई है। मैं बताता हूं क्योंकि आप गंदे हो। एक ऐसी पागलों की गल कोई गल कराना सब करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूं, आप बहुत गंदे हो, बहुत मुतअस्सब हो आप लोग, लेकिन आप रसूल पाक को तो मानने वाले हो ना। भाई उस दिन नहीं थे मानने वाले जिस दिन हमें पक्का कर। हेलो जो दूसरे लोग हैं रसूल पाक को नहीं मानते। रसूल पाक दा ਅਸੀਂ रसूल पाक ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? वहां पर मुकाबला नहीं था, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ रसूल पाक ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ में? सवाल बहुत अच्छा है, क्यों सैनी साहब? जी बिल्कुल।
मैं रसूल कहने पाक को का मानने सामने वाले आज ड्रामा शुरू किया है रसूल पाक को। हाँ यार आमन नजीर साहब पसंदीदा ਨੂੰ नहीं है ਬੋਲਣ अमर साहब ਦਿਓ तो बस ਉਹ इतराज करते हैं, कोई इल्मी टिकटॉक मसरूर नहीं लीन है ਹੈਗੇ ਨੇ अनपढ़ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਸਾਡੀ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝੋ। ਯਾਰ ਜੱਜਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਦੇ ਇਤਫਾਕ, ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਫਤਹ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬੀ ਸਲੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਬਾਤ ਕੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਕਿਆ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਾਅਤ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਜन्नत ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਤਹ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੀਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਖਾਜ਼ਮ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਿਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਕਾਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਕਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ? ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਫਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਨੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ? ਆ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਭਾਈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀਗੇ। ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆਏ ਮਗਫਿਰਤ ਕੀਤੀ? ਦੁਆਏ ਮਗਫਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜੀ? ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੋ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ?
ਇਤਫਾਕ ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कहते हैं अगे तुसी ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। रजू करो गलत गल कीती है केड़ा तुसी नबी पाक ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਆਖਿਆ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਈ। ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ? वो ऐसे नहीं पढ़ी ना क्योंकि आप रहमतुल आलमीन थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ? खुदा ताला ने उन पे फर्ज किया हुआ था कि वो रहमतें बांटते हैं। ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ। ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਤੇਰਾ कर दिया, समझो गुस्ताखी हो गई यार। अल्लामा साहब जान तो पहले छोटा जिना जवाब ले लो। हम जो दुआएं करते हैं और हमारे खलीफा साहब जो करते हैं ना, वो इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं करते कि जिनके दिल में कुफर भरा हुआ है, जो फसादी हैं। हम दुआएं करते हैं दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है असल जवाब, बिल्कुल जबरदस्त। नहीं तुझे बोल लो तो 30 सेकंड लो, मैं दुआ सी करना जी। नहीं मुबासिक साहब करन गाल करन 30 सेकंड ਰਹਿਣਾ ले लो, मैं पूरा घंटा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ। नहीं ਤੁਸੀਂ करो, मैं तो बड़ी मैं मैंने आंदा ही नहीं कुछ कहना जी। असल जवाब है ये जो देना चाहिए। देखिए हम उन लोगों के लिए दुआ तो नहीं ना करते कि जिनको मुसलमान खुद गद्दार कहते हैं, कि सऊदी अरेबिया की गद्दारी अभी पूरे उम्मत मुस्लिमा पे अयां हो चुकी है कि उन्होंने ऑटोमन स्टेट के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम की। अभी अल्लामा साहब सबसे दुख भरी जो बात है वो ये है कि ताइफ जो मक्का के करीब है, वहां पे अमेरिकन छावनी बन चुकी है और फौजें वहां पे उतर रही हैं ताकि ईरान को ब्लैकमेल किया जा सके कि वहां पे वो नहीं फेंकेगा मिसाइल क्योंकि मक्का पास है। अभी हम तो यही दुआएं करते हैं कि ऐ अल्लाह सऊदी अरेबिया की हिफाजत कर, यानी कि मक्का मदीना हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ फरमा है। मेरा गुंबद खिजरा वहां पे है, मेरा मक्का है, हजरत इब्राहिम के कदम उदन है। खुदा ताला कुफ्फार से उसको दूर रख, और वो जो मुसलमानों का जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, दिल में उनके कुफर है, खुदा ताला उनकी शर से इन पाक और मुकद्दस शहरों को बचा। इसके लिए हम दुआ को हैं और करते हैं। ठीक, बहुत अल्लाह उन जवाब ले लो। पहली तो बात यह है कि जो आप दुआ करते हैं ना दीन मोहम्मद के लिए, दीन मोहम्मद तो मुस्लिम उम्मत में से निकल कर जमात अहमदिया की जेब में आ गया। वो दीन मोहम्मद के अब कुछ नहीं लगते, क्योंकि वो हो गए हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, वो पक्के काफिर हो गए हैं ना। आपके अकाबरीन के मुताबिक, आपके बुजुर्गों के मुताबिक, मिर्ज़ा साहब और उनके बेटों के मुताबिक हम हो गए हैं पक्के काफिर। मिर्ज़ा साहब का इनकार, वो कहते हैं खुदा रसूल का इनकार हो चुका है। तो दीन मोहम्मद तो आपके पास है। अगर आपने दीन मोहम्मद के लिए दुआ करनी है तो आप ये दुआ करें कि या अल्लाह लंदन सारा गोरे सारे मर जान तो लंदन सारे अहमदी हो जान, इत्थे दीन मोहम्मद साडा जिहड़ा साडे हत्थ दीन मोहम्मद फैल जाए। अगर आप दीन मोहम्मद के लिए दुआ करना चाहते हैं यहाँ करें, आप उनके लिए करें जो अपनी जमात के लोग आप बाहर बुलवा रहे हैं या आ गए हैं या दूसरे मुल्कों में, उनके लिए दुआ। दूसरी एक मिनट जो आपने ताइफ के बारे में, सऊदीया के बारे में, ईरान के बारे में, उनमें बहुत सारी बातें सियासी होती हैं, बहुत सारी बातें उनका दीन से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं। सियासी चपकलश मुसलमानों के अंदर भी मौजूद होती है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना और मक्का आपकी नज़र में, उसको आप समझते हैं कि भाई उसको अल्लाह ताला बचाए, उसको बचाए, तो उसके बारे में तो आपके खलीफा साहब कह कर गए हैं कि मक्का और मदीना की छातियाँ खुश्क हो चुकी हैं।
अब तो कादियान से फैज जारी होगा। मक्का और मदीना वहाँ उसकी तो छातियाँ उन्होंने बताया खुश्क हो चुकी हैं। अब वहाँ पर मिसाइल गिरे या रॉकेट लॉन्चर गिरे या हाइड्रोजन बम गिरे, वहाँ से तो वो कह रहे हैं कि छातियाँ खुश्क हो चुकी हैं मक्का और मदीना की। तो जमील साहब ये दोनों ही बातें आपकी दुरुस्त नहीं है। ना मक्का मदीना के लिए आपकी दुआ बनती है, ना दीन मोहम्मद के लिए आपकी दुआ बनती ठीक है, इजाजत दें। सबसे पहले तो आपकी ये बात कि जी इस्लाम तो आपके पास चला गया, हमारे पास, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम जब ताइफ में गए तो ताइफ के लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, उनको जख्मी कर दिया, तो क्या आपने क्या दुआ की थी? उनको तबाही की दुआ की थी, जो आप कहते हैं कि हम आपके लिए तबाही की दुआ करें। बदतरीन दुश्मन थे, यहां तक कि कहा जाता है कि फरिश्ते आए। मुझे नहीं पता ये कहानी है ये सच है, लेकिन जो हम सुनते आ रहे हैं कि फरिश्तों ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप हुक्म करें तो हम इनको मिलिया मेट कर दें अभी। लेकिन क्या फरमाया कि आज ये नहीं तो इनकी नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप नहीं तो आपकी नस्लों ने इसी तरफ ही आना है हर सूरत। हमने आपका भी तो नहीं ना मुकाना, आपको खत्म तो नहीं ना करना। आप मुसलमान हैं या नहीं, लेकिन आपकी नस्लों ने, बनीनो इंसानों ने इस तरफ आना है ना। ये खुदा ताला के अंबिया और खुलफा का ये शेवा ही नहीं होता कि इनको मिटा दो, इनको खत्म कर दो। खुदा ताला अपने हाथ में ये काम क्यों नहीं ले लेता, कोई इंसानों को खत्म कर दें जो कुफार हैं, अय्यार हैं, बदमाश हैं। उसके लिए कौन सी मुश्किल काम है? वो अपने नबियों को क्यों भेजता है हिदायत के लिए और दुआ के लिए? नबियों का और खुलफा का शेवा ही नहीं है कि इनको तबाह कर दे अल्लाह मियां, इनको मार दे। नहीं नहीं, उनकी नस्लों को खुदा की तरफ लेके आना होता है। दूसरी बात, आप बार बार मक्का और मदीना की जो छातियां खुश्क हुई हैं, वो छातियां खुश्क होने का ये मतलब नहीं कि छातियां कटियां गई हैं, छातियां उठे ही नहीं, अल्लाह का फजल है। उनमें दूध आएगा, पूरी दुनिया उनसे सैराब होगी। ये वक्ती तौर पे है, सियासी चपकलिश की वजह से वो छातियां खुश्क हुई हैं। वो हमारी माए मौजूद है मक्का और मदीना में कि जो जरखेज होंगी, उनको सैराब किया जाएगा खुदा तआला के फजल से। तो जहां तक सियासी चपकलश का चक्कर है, तो सियासी चपकलश की वजह से हजरत हुसैन की शहादत हो गई थी। इसलिए दुआ करना फर्ज है हम पे कि या अल्लाह, ये जो सियासी चपकलिश है इससे इस्लाम को महफूज रख, उसकी दुआ करते हैं। बहुत चाहे ताइफ में सियासत, चाहे ताइफ में सियासत की वजह से ही फौज आ गई है अमेरिका की, लेकिन उससे इस्लाम को और मुसलमान और अपना मक्का मदीना को खतरा तो है ना। ये तो नहीं है कि वो उसको छोड़ देंगे। उनका तो कुफार का तो कोई तल्लक नहीं है हमारे शहरों के साथ, हमारे मुकद्दस हस्तियों के साथ। तो इसलिए ये दुआ है। मैंने जाना है, मुझे मौका दें, गुजारिश ये है। फरमाइए आमिर साहब, एक मेरा भी साथ ही सवाल भाई ले लें। खुदा का वास्ता यार, एक बंदा आपसे बात कर रहे हैं ना, वो नहीं ज्यादा तो वक्त उसकी बात पर है, वो 30 सेकंड वाला मैं किधर हुसैनी साहब से बात करना चाहता हूँ। यार, एक मिनट दे जमील साहब, ये मैं काम पे हूँ, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜੀ। हुसैनी साहब, इसी से रिलेटेड है, आपसे बात करनी है। वो मेरे नाल बात ही कर लगे, उन्हें जाना है तो उन्हें वाडर साहब, ये गलत बात है, उन्होंने जाना है, उनको जवाब दे लेने दो। जो एटिकेट्स हैं यार, सारी गल्लां तुसी ही सही कर बैठे हो, मैं ते सब गलत ही कहना। यार तू मेरे को क्यों साड़ना है? तेनू एक मैनर एटिकेट बताया कि एक बंदा बात कर रहा है मेरे मोहतरम। जब आप बोली जा रहे थे तो आप भी चुप नहीं कर रहे थे। यार मैं तो भौंकना गल ही नहीं करता यार, मैं ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ वाला एक बंदा मौजूद है। आमिर जी साहब, इसीलिए तो हम ज्यादा सजा के मुस्तहिक हैं। खुदा के खलीफा ने और मसीह मौद ने पहले ही हमें कह दिया था कि ये ना हो कि इस दुनिया में भी तुम जूते खा रहे हो और आगे भी खाओगे। खत्म करने दो उन्हें बात, उन्होंने जाना है फिर। जी जी,
اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی نا، اس کا وہ تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کفار کے لیے بھی نبی پاک آپ نے بد دعا نہ کر کے رحمت للعالمین کا دنیا کے لیے ایک شاہکار نمونہ چھوڑا ہے کہ شاید ان کی نسل میں سے لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں. آپ بد دعا نہ کریں، اچھی بات ہے. اگر آپ نبی پاک کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبی پاک کی سنت کے مطابق دعا کر رہے ہیں، تو پھر آپ ہمارے لیے بد دعا نہ کریں. یہ ٹھیک ہے، آپ پاکستان کے لیے بد دعا نہ کریں، آپ کے خلاف قانون بن گیا، لیکن وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں. ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو طاقت دے، ان کو اتفاق دے، ان کو اتحاد دے، ان کو فتح دے، تاکہ یہ مل کے ہماری منجی ٹھوکیں. پہلے انہوں نے پاکستان سے ہمیں کافر قرار دے کے نکالا ہے، اب یہ ہمیں پوری دنیا سے ساری جگہ بورڈ لگے ہوئے ہونے چاہیے قادیانی بکن اگامہ اسلام کے، جو انڈونیشیا میں لگے ہوئے ہیں، ملائیشیا میں لگے ہوئے ہیں. یہ دعا کر رہے ہیں. اس کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کی فتح کے لیے اور کامیابی کے لیے. میرا کہنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چہ معنی دارد. آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے تو دعا کرنا اس کی کوئی سینس بنتی، کوئی لاجک بنتی ہے. لیکن ان کے اتفاق، اتحاد اور کامیابی کے لیے دعا کرنا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. جبکہ یہ بات بنیاد میں موجود ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ بدترین کافر ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کا انکار، ایسے مسیح موعود کا انکار کر کے اولئک هم الکافرون حقا ہو گیا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہ سمجھے. ان کو مسلمان سمجھنا خبیث عقیدہ ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں یہ کہنا یا اللہ انہاں مسلمانوں نو فتح عطا کر، انہاں نو کامیابیاں عطا کر، یار یہ جھوٹ ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. بس اتنے مجھے کہنا. علامہ صاحب آپ نے کوئی بھی نئی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ کوئی نیا جواب اس کا آئے گا، آپ نے ریپیٹیشن ہی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس میری جواب باتوں کا نا توڑ کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جھوٹ کی اس میں تھوڑی سی امیزش کر دیا. ود ڈیو ریسپیکٹ، میرے خلیفہ نے بالکل نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو اتفاق دے تاکہ یہ ساڈی منجی ٹھوکن، بالکل ایسی بات نہیں کی. میرے خلفاء نے یا میرے خلیفہ نے دعا اس لیے کی ہے وہ مسلمان جو اس وقت طاقت میں ہیں اور ان کے ہاتھ میں اسلامی ممالک کی بھاگ دوڑ ہے کہ اے اللہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی مدد فرما تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے والے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے والوں کی کہیں تباہی نہ ہو جائے. ہم اس لیے دعا گو ہیں. ہم ان برے کرداروں کے، ہم سعود فیملی کے لیے ہرگز دعا نہیں کریں گے کہ جو کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں ان کو کامیابی دے تاکہ ان کے محلوں میں عورتوں کا آنا جانا ہو، اور یہ ٹرمپ جب آئے دوبارہ تے عورتوں نو ڈانس کروان تے موجاں لگیاں ہون تے سونے دی ٹوٹیاں چوں پانی پینا تے کسینو خریدن اوتھے لاس ویگس وچ تے دبئی چ موجاں بنیاں ہون. مینوں نہیں پتا علامہ صاحب تسی کدی دبئی گئے نا، بندہ شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے. کبھی اللہ موقع دے آپ کو بحرین جائیں، دبئی جائیں، ابو دبئی جائیں، آپ کو شرم آئے گی کہ یہ اسلامی ملک ہے. تو بہرحال ہماری دعائیں اسلام کے ساتھ ہے. ہم تو پیدا ہی اسلام کو سرد کرنے کے لیے ہیں، دین اسلام کا جھنڈے کو اوپر اڑانے کے لیے ہیں. اگر ہمارا مقصد یہ ہوتا کہ ہم لڑیں تو جھگڑے تو پھر اسی سانو فوج بنانی چاہیے تھی. ساڈے کول فوج نہیں ہے، ہمارا دعا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہی ہے صرف. بس اتنی سی بات ہے. ہم جو ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اسلام کے ساتھ سنسیئر ہیں، کیونکہ ان کی نسلیں ہماری ہی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جزاک جو لوگ اسلام کے ساتھ سنسیئر ہیں نا، وہ صرف یہ نہیں کہتے لاؤڈ سپیکر پر چڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ صرف یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ یہ بھی کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعد. وہ یہ بھی کہتے ہیں قریباً ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. آپ نے دیکھا ہے ایران کا جو وزیر خارجہ ہے اس دفعہ جب وہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے ڈائس کے آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ قرارگاہ خاتم الانبیاء. قرارگاہ خاتم الانبیاء یہ ایرانی بھی کہتے ہیں. وہ تو ایرانی سعودی جتنے بھی ہیں بھلے ان کے اندر سیاسی مسائل ہیں، بھلے ان کے، جہاں تک شرم کی بات ہے، شرم تو مجھے ان کو دیکھ کر بھی آتی ہے، بات تو صحیح ہے، عربیوں کو دیکھ کر بھی شرم آتی ہے، لیکن شرم تو مجھے آپ کی کمیونٹی کو بھی دیکھ کر آنی چاہیے، جو کچھ آپ کی کمیونٹی کے اندر، کیونکہ یہ برائی ہر طرف ہے. وہ تو میں اگر بیان کروں گا آپ کو برا لگے، آپ کہیں گے میں گالیاں دے رہا ہوں، تانے دے رہا ہوں. چلیں سر، اب آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے اپنی باتیں کرنی ہیں. امن رضی صاحب جانے سے پہلے یہ کس ہے نہیں صاحب، میں چل رہا ہوں تو چل جا سی آپس گلا کر. امن رضی صاحب اگر 2 منٹ دے دیں، اگر 2 منٹ دے دیں. جہاں تو رہے نہیں آپ. چلو میں چلنا ایک کہنے نے سی آپس گلا کرنا. ناما صاحب نے رونقاں نے انہوں نے گلاں بھی سنو جناب بولنے لگتی ہیں تو پھر ہمیں تو چپ کرا دیا جاتا ہے. کیونکہ میں نے ایک ہزار میں نے کہا کہ منع نہیں کیتا، تسی کرو گا صاحب تسی بھی روشنی کوئی ڈالو. ہاں جی امن رضی میں تو صاحب، انہیں اجازت نہیں دیتی، وہ کہندے نے تو نہیں گل کرنی. امن رضی صاحب جان سے پہلے تھوڑی گزارش ہے، جی جی اگر سارے دوست 1 منٹ خاموشی کر لیں. جی جی امن رضی صاحب آپ میں پہلے آیا ہوں آپ سے، آدھے گھنٹے سے میں نے کال ڈالی ہوئی ہے، میں پہلے آیا ہوں. میں واٹس ایپ میں کروں گا. جی جی واٹس ایپ کروں. جو بندہ آتا ہے بیچ میں. ہاں جی چھوڑیں یار، باقی مزہ ہی ختم ہو گیا. چلو کرو مزے یار. نہیں کرو تو یہ کیا حسینی بات ہے؟ صاحب اگلا 1 گھنٹہ ہم کال ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، میں کبھی بمباسٹی کی تقریر نہیں مک رہی، کبھی اس کی نہیں مک رہی، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ رہنے دیں، وہ حوالے کہاں گزر گئے جو آپ کو دینے تھے، کدھر رہ گئی باتیں، کرنے دیں انہیں کو. آپ ہی کرو یار، کرو باتیں یار. ایسے اگر آپ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، خدا حافظ. میں اگر غصہ نہ کریں تو میں بات کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جس سے حق، کیونکہ میں اور تمہاری بات ہے پوری کافروں والی بات ہے. تمہاری بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیتیں نازل ہوئی ہوئی ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے. اور رسول پاک نے، اچھا اب بات سنیں پوری، رسول پاک نے جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ نماز کا حصہ بنایا ہے. ہر مسلمان پڑھتا ہے، دن میں 5 دفعہ پڑھتا ہے درود ابراہیمی. اور یہود و نصارہ جو ہے نا وہ ابراہیم کی امت میں آتے ہیں. تو باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں، تو ہر نماز میں پھر درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کی یہ میں ایک بات کا جواب دے دوں. پہلے تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جس سے حق. میں آب لائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی ہیں نالاں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. سچی بات تو یہی ہے کہ آپ 7 لوگوں نے اتنی فاؤل ٹاکنگ کی ہے. آپ سب سے اچھی بات جمیل صاحب نے کی ہے. میرے لیے تو آپ ایک جیسے ہی ہیں نا. کم از کم اس بندے نے کوئی نہ کوئی دلیل باندھنے کی کوشش کی ہے، بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کے ایک صاحب نے مجھے پوچھا، اچھا آپ جو علماء نے میں پہلے کافر قرار دیا تھا، میں نے کہا ہاں، اگو میاں والی گڈی چڑھ گئے. دوسرے نے ایسے ہی آگے بات کی، حضور نے فلانی دعا کی، فلانا کام کیا. تیسرے نے اسی طرح کی کوئی اور فول بات. سب نے فول باتیں کی ہیں. امن جی صاحب بندے نے بات سنیں، وہ بات کرنی ہوتی ہے. اگر سے ہمارے احمدی بھائی میں یہ ہے کہ بات کو آگے چلنے نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذوق کے مطابق پرائیویٹ طور پر جواب دیتے ہیں. جماعت احمدیہ کا مقرر کرتا کوئی بندہ یہاں موجود نہیں. جماعت احمدیہ کوئی امیر کیوں نہیں ہے؟ میری بات سن لیں نا. آپ نے بہت سی باتیں کی، ہم نے سنی ہے، ٹھیک ہے. میں کافی زیادہ ٹائم لے بات بھی سن لیں، ہماری بات بھی میں سن زیادہ لیں. ٹائم لے لے. ہاں جی نہیں میں 1-2 منٹ ہی لوں گا. نہیں تسی لمبی گل کر لو، میں زیادہ ٹائم نہیں کوئی مسئلہ نہیں، 1-2 منٹ ہے جی نا، ٹھیک ہے. آپ نے آخر پہ بات کی ہے کہ آپ کے جھوٹ کی بات یا آپ نے نیت خدا جانتا ہے. ہمارے خلیفہ وقت نے جو خطبہ دیا ہے اچھی نیت کے ساتھ دیا ہے، اور الحمدللہ اچھی نیت کے ساتھ دیا ہے. یہ علمی بحثیں ہیں، کسی کو مسلمان سمجھنا ہے، کسی کو مسلمان نہیں سمجھنا. آپ کے نزدیک اگر وہی شخص جس کی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے امام مہدی وسیع موعود آ جائے،
तो जो उसको नहीं मानेगा वो कौन होगा? हाँ, ये सवाल अच्छा, ये सवाल अच्छा। कौन होगा वो? इसका मैं जवाब देता हूँ। जो मसीह इब्न मरियम के आने पर, अल्लाह के सच्चे नबी के आने पर उनका इनकार करेगा। नहीं, सच्ची बात नहीं है, सच्चा झूठा है, ये किसी का नहीं सच्चा है, किसी का नहीं झूठा है। भाई बात मेरे लिए तो ये सच्चा, मैं तो कर अपनी देता है। बात, नजीर साहब मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा। जी ठीक हो गया। मेरे लिए तो सैयदना मसीह इब्न मरियम वो तो सच्चे नबी है ना। तो जब वो नाजिल होंगे, जिस तरह के अल्लाह के नबी का वादा है कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम में ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। जब वो नाजिल होंगे ना, जो बंदा उनका इनकार करेगा, उनके मुनकर को अगर कोई उसकी फतह के लिए, उसके इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए दुआ करेगा, मैं उस पर लानत भेजूंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। नबी के दुश्मन, अच्छा, और मुझे मगफिरत के लिए दुआ करेगा। सारे की हो गया, मैं नजीर साहब ना गल कर लेंगे यार। मैं कह रहा हूँ मगफिरत के लिए कोई दुआ करेगा, उसके ऊपर क्या करना है? हो गया भाई, गलत कर लेंगे। नबी के काफिर के लिए मगफिरत की जो दुआ करेगा, उसके लिए क्या करना है? ऐसा बड़ी बेइज्जती की गल। एक बंदा कहना मैं गल करनी है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ मैं जवाब देने लगना, 3 बंदे मेरे खत्ते पे आ जाते हैं। वो खत्मे नबूवत नहीं ना रहती। मैं ये कह रहा हूँ कि मसीह इब्न मरियम का इनकार जिन्होंने पहले किया वो थे यहूदी। म्यूट करना जजा साहब, मेरा म्यूट करना। यहूदियों ने मसीह इब्न मरियम का ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उनको और उनकी वालदा को गंदी गंदी गालियां दी। अब मैं यहूदियों के लिए दुआ करूं, या मेरा कोई मौलवी या पीर या फकीर या लीडर यहूदियों के इत्तफाक और इत्तेहाद और कामयाबी के लिए दुआ कर, मैं उस पर लानत भेजूंगा। जब दोबारा भी मसीह इब्न मरियम आएंगे, अब मसीह इब्न मरियम जब दोबारा मुझे करने देना बात। अब वो उनके दोबारा आने पर भी अगर उनका कोई इनकार करे, उनको गालियां दे, उनकी वालदा को गालियां दे, मैं उसके लिए दुआ करने वालों को अच्छा समझूंगा। मैं तो कभी भी नहीं उनके लिए दुआ करता, ना करने वालों को अच्छा समझूंगा। तो कैसी आप बच्चेगाना दलीलें देते हैं? नबियों के मुनकरों की कामयाबी की दुआएं नहीं की जाती, हदायत की दुआ की जाती है। जिन्होंने इनकार किया नबियों का, उनको गालियां दी, उनके हम इत्तफाक और इत्तेहाद और उनकी कामयाबी की दुआ। या तो आप कह दें कि आप मिर्जा साहब को नबी मानते ही नहीं। अगर मानते हैं और ये बातें सही हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, तो फिर आपका हमारे लिए दुआ करना बनता ही नहीं। बस बात खत्म। अच्छा, ये भी बात बता दें कि जो अभी आपने इतने सवालात के जवाब दिए, पता नहीं मेरे सवाल का जवाब आपने किस दिन देना है भाई? काफिर के लिए मगफिरत की भी दुआ कर सकते हैं, है भाई? जो काफिर है, एक बंदा काफिर, आपने बोला कि वो काफिर है, अब्दुल्ला काफिर है। अब्दुल्ला क्या नाम था उसका, उबई बिन सलूल, वो काफिर है। इसने आमिर नज़ीर साहब ने बोला भाई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा क्यों पढ़ी है? भाई काफिर के लिए दुआएं मगफिरत हो सकती है? बताएं। हाँ, म्यूट करें, मैं देता हूँ जवाब। म्यूट कर लें भाई, आप बीच में सांस लेते हैं तो आपकी आवाज़ें आती हैं। बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए दुआ की है, पहली बात तो यह है कि वो ज़बान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार ही करता था, निफाक उसके दिल में छुपा हुआ था, और वो अल्लाह ताला जानता था, या अल्लाह ताला ने अपनी वही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि इसके दिल में निफाक छुपा हुआ है। लेकिन वो ज़ुबान से कुफर नहीं करता था। काफर के लिए जो कुफर करने वाला है, इनकार करने वाला है, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। जिसके निफाक की बात करें, उसको बताने वाली सिर्फ अल्लाह की वही है। आज तो कोई बंदा बता नहीं सकता कि इसके दिल में निफाक छुपा हुआ है। दिल का हाल या अल्लाह जानता है, या अल्लाह जिसको बताए वही के जरिए वो जानता होता है। तो आज तो कोई हो नहीं सकता किसी के लिए, इस तरह के किसी बंदे के लिए दुआ। काफर के लिए वैसे ही दलील कोई नहीं है। इसका जवाब मैंने दे दिया। फिर भी आपको नहीं ना तस्लीम है। अगर आपको लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है वो आपको नहीं पसंद, तो नबी पाक का इनकार, पहले जो आपने इकरार चुकिया हुआ सिर पे सुट दो थल्ले, इनकार कर दो। नहीं पसंद नबी पाक का अमल तो ना करो। हमने तो जवाब दे दिया है कि नबी पाक ने जिसके लिए दुआ अल्लाह ताला की इज़्ज़त से की, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, अल्लाह के नबी ने की, अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने, उन पर हमने फतवा देना है। हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो हमें कहते हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, और उसके बाद कहते हैं या अल्लाह इन्हां मुसलमानों को फतह दे, या अल्लाह इन्हां मुसलमानों को इत्तफाक इत्तेहाद दे, या अल्लाह इन्हां मुसलमानों को कामयाब कर। ये क्या ड्रामा है? ये क्या झूठ है? एक मिनट जजा भाई, यार मेरी बात चल रही है ना इनके साथ, ये फौरन ही ना
जल्दी से उधर निकल जाते हैं, ट्रेन की पटरी चेंज कर लेते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है भाई, जिस दलील से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना जायज़ होगी ना, उसी दलील से खलीफा साहब के लिए भी दुआ करना जायज़ हो गई। खलीफा साहब के लिए हराम है तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे हलाल होगी? आप तो ये कहते हैं वो तो गलत है काम। अब भाई अगर यहाँ गलत है तो वहां कैसे सही है? भाई अगर एक चीज गलत है तो गलत है। हम तो ना उधर गलत कहते हैं ना इधर गलत कहते हैं, हम तो कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है। आप कहते हैं गलत। वो ये आपके दोहरे म्यार क्यों है? वो उन्होंने इसलिए कहा कि जो अब्दुल्ला बिन सलूल था वो जो था नबी करीम को मानता था, दिल से नहीं मानता था, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं मानता था। ये कहते काफिर था ना, ये कहते काफिर था। ये इन्होंने कहा है कि वो काफिर था। अच्छा भाई एक सवाल है भाई, 3 सेकंड का कि 20 सेकंड का सवाल है? कितने सेकंड का सवाल है? ये बस सेकंड छोटा जी 3 सेकंड। भाई बात सिर्फ इतनी सी है, अगर हजरत खलीफा मसीह की बात गलत है तो जो अगर जिस फतवे से वो कह रहे हैं ना कि ये बात गलत है इनकी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे सही होगी? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है, सुनो तो सही, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है तो हजरत खलीफा मसीह की भी सही है। जैसे हम कहते हैं कि दोनों की बातें ठीक है। सुन ली बात, आपका इस दोनों बातों का कंपैरिजन करना ऐसे ही है जैसे आपके मुतल्लक पहले मशहूर है कि कादियानी ये कहते हैं कि चावल सफ़ेद हैं इसलिए ज़मीन गोल है। यानी ये कोई आपस में है, कोई इनका आपस में कोई जोड़ मेल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है और जिसके लिए दुआ की है, और जो दुआ की है उस दुआ का और जिसके लिए दुआ की, इससे क्या लेना देना? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठकर खड़े होकर अब्दुल्ला बिन अबई कहा करता था जुम्मे वाले दिन, लोगो ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनकी बातों पे गौर करो। हम कहते हैं ये मिर्जा साहब झूठे हैं, हम इनको सुबह से लेकर शाम तक जो कहते हैं ना, इसकी वजह से मैं अभी आपके मरबी साहब ने बराड लगाई हुई थी, मैं उनकी बराड पे गया, 40 आपके मिर्जाई मेरे पीछे लग गए। उन्होंने कहा इसको बराड पे क्यों लिया है, ये हमारे मिर्जा साहब को गालियां देता है सारा दिन, आपने इसको ले लिया बराड पे। तुम्हारे लिए दुआ नहीं है ना भाई? ओ भाई सिर्फ इतना ही नहीं, जब नबी करीम मदीना गए हैं तो कस्वा ऊंटनी की मुहार पकड़ के अब्दुल्ला बिन नबी सलूल ने कहा था कि या रसूलल्लाह आप मेरे घर ठहरे। हाँ सबसे पहले उसने कहा था। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुबान से ना सिर्फ इकरार करता था, मैंने कहा खड़े होके कहता था ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनकी बात। अच्छा वो मुसलमान, आपने तो कहा था वो काफिर है। देखो मुखालफत में मुनाफिक की तरफ हो गए हैं अमन जी साहब। नहीं इनको हो लेने देना, इनको हो लेने दे। मैं कहता हूँ वो काफिर था कि मुसलमान था? ओ भाई जो उसकी कुफर की कैफियत है ना, जो उसके निफाक की कैफियत है, वो जो कैफियत फिर इधर है तो वही उधर है। दुआ काफिर के लिए हो सकती है, मतलब बात खत्म। अच्छा ठीक है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं कि वो कहता है ये अल्लाह के। सुन लो बिल्कुल सुन तो लो ना भाई, बात तो वो काफिर है, वो बात तो करने दो भाई, अब बस सुन तो लो ना मेरा। मैं कहता हूँ वो काफिर है कि नहीं है, बात तो करने दें भाई, ऐसे ना बीच में टोके टकाई ना करें। लड़ना है तो वैसे शोर करना शुरू कर दें। नहीं शोर नहीं, मैं कह रहा काफिर है कि नहीं। बंदा कहता है कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, दूसरा बंदा कहता है किसी बंदे के बारे में ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है, वो उसको गालियां देता है सारा दिन। इन दोनों का आपस में कोई है जोड़ मेल? दिल की कैफियत अल्लाह ने बता दी, वो तो एक दिल की कैफियत है, वो तो सिर्फ बजरिया वही बताई ना, लेकिन वो तो जुबान से तो वो इकरार कर रहा है। दिल की कैफियत तो अल्लाह ने बताई ना, इसके दिल में कुफर छुपा हुआ है। मजीद को गाला कढ़ानियां ने तसल्ली नहीं होती ना। सबसे पहले मुझे जे तुसी कहोगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। कोई मसला आप ये बताएं कि हमारे खलीफा वक्त को आमिर नजीर साहब के मशवरों की जरूरत है कि उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना। उनको जवाब नहीं दे दिया, एक्सप्रेस कर दिया, लेट हिम गो, छोड़ दो उसको। वो सारी दुनिया ने सुन लिया, बाद हमने जवाब दे दिया टू बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी, दैट्स इट। बाकी सारी एवं रगड़न का फायदा उस गल का। अब तो जाने तो उनको यार लामा साहब ने जान दो, वो तो बाकी बातें उन्होंने रिपीट ही करनी है। बात ये है कि बाकी तो रेपिटेशन पे लामा साहब रेपिटेशन पे ही आ गए थे कि अभी जी हम आपको नहीं मानते तो क्यों दुआएं करते हो, क्यों? उन्होंने बता दिया कि आपके लिए हम दुआएं नहीं करते। हमने कभी कहा कि अल्लामा अमन नजीर के लिए यहाँ शुएब राजा के अल्लाह ताला फजल करे उनके ऊपर, और वो इस्लाम
शर पसंद अनासर के लिए तो दुआएं नहीं है ना। ओ यार मैं वही गल करने लगा था जजिया कि हम तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ताला इस दीन को महफूज रख इन गंदे लोगों से।